مرتضیٰ بنے، ایک کو رسالت و نبوت عطا کی اور دوسرے حصے کو ولایت و امامت عطا کی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شاہ صاحب اس نور کو تو اللہ تعالیٰ دوسرا بھی خلق کر سکتا تھا نا. جس نے پہلا نور خلق کیا وہ دوسرا نور بھی خلق کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا. اللہ نے ایک ہی نور کے دو حصے بنا دیے. اور یہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی اس امام بارگاہ میں. پنجاب میں پڑھ رہا ہوں اور مرکز میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی نور کے دو حصے بنائے. یا اللہ دوسرا نور خلق کر دیتا، ایک کا نام محمد رکھ دیتا، ایک کا نام علی رکھ دیتا. کہا نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے ایک ہی نور کے دو حصے بنائے تھے. کیوں بنائے میرے دوستو؟ ایک چھوٹی سی مثال ان بچوں کے لیے جنہوں نے نہیں سنی ہوئی. میں آپ کے گھر آیا، شاہ صاحب کے گھر آیا. شاہ صاحب نے میرے سامنے ایک سیب رکھا. تو جو ہے نا آپ حضرات کی، شاہ صاحب نے ایک سیب رکھا. سیب رکھ کر اس کو کاٹا، دو حصے کیے اور آدھا حصہ مجھے دیا کہ آپ تناول کریں. میں نے سیب کھا لیا. اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دوسرا حصہ بھی کھا لیں. آدھا حصہ جو بچا تھا میں نے وہ بھی کھا لیا. اب شاہ صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب پہلے والا زیادہ میٹھا تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میری بات ان بچوں تک پہنچ رہی ہے تو پھر پہلے والا زیادہ میٹھا تھا یا دوسرے والا زیادہ میٹھا تھا؟ تو جب انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب پہلے والا زیادہ میٹھا تھا یا دوسرے والا زیادہ میٹھا تھا، میں نے کہا شاہ صاحب عجیب بات ہے، ایک ہی سیب کے دو حصے تھے. وہ جتنا وہ میٹھا تھا اتنا یہ بھی میٹھا تھا. اللہ تعالیٰ سے جب میں نے کہا کہ بار الہ تو نے ایک نور کے دو حصے کیوں کیے؟ دو سیب بنا دیتا، دو نور بنا دیتا تو آواز قدرت شاید یہ آئے کہ تو نہیں سمجھتا کہ اگر میں دو سیب یا دو حصے کر دیتا تو لوگ 19-20 کا فرق کر دیتے. میں نہیں چاہتا کوئی علی اور محمد میں 19-20 کا فرق بھی کر سکے. ایک اور چھوٹی سی مثال بچوں کے لیے. میں آپ کے پاس آیا، آپ نے ایک رومال دیا. رومال کے میں نے دو ٹکڑے کیے. تو جو ہے نا آپ حضرات کی، تنگ تو نہیں ہو رہے آپ اس موضوع سے؟ رومال کے دو ٹکڑے کیے. جب رومال کے دو ٹکڑے کیے، اب میں نے پوچھا آپ سے کہ یہ حصہ جو ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ تو جو ہے آپ حضرات کی، تو آپ کہیں گے کہ یہ حصہ اس دوسرے والے کا حصہ ہے. یہ حصہ کس کا حصہ ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دوسرا آدھا حصہ ہے یہ اس کا حصہ ہے. تو محمد علی کے حصہ، علی محمد کے حصہ. اسی لیے تو محمد نے کہا تھا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اب تھوڑی سی آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں میں، جہاں پر کل میں نے چھوڑی تھی. میں نے کہا تھا میں اس نبی کو مانتا ہوں. ہم شیعان حیدر کرار اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ نے ایک روایت کے مطابق 1200 معجزے دے کر بھیجا.
اور مشہور روایت یہ ہے کہ 1000 معجزے دیے، 1200 یا 1000 معجزے دے کر بھیجا۔ ان میں سے کچھ معجزے ایسے تھے جو ان کی ذات اور ان کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ میں عرض کروں گا انشاءاللہ 6 معجزے میں نے بیان کی۔ 7واں معجزے بہت سارے ہیں، پیغمبر اکرم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جو ہے نا میرے دوستو، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ بچوں کے لیے زیادہ، تاکہ یہ سمجھے پیغمبر کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر کے سر اقدس کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا جایا کرتا تھا، جہاں جہاں پیغمبر جاتے تھے وہاں وہاں ابر کا یہ ٹکڑا بھی جایا کرتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کا سایہ کیوں نہیں؟ شاید آواز قدرت آئے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا نبی ایسا نبی ہے کہ میں اس کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں آنا برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کے سائے پر بھی، توجہ رہے میری طرف، میں اس کے سائے پر بھی میں کسی صحابی کا، کسی بزرگ کا، کسی شخصیت کا میں پاؤں آنا پسند نہیں کرتا کہ اس کے اوپر پاؤں آئے، اس لیے میں نے اس کا سایہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں جائے گا بغیر سائے کے جائے گا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، عجیب بات ہے کہ کائنات میں بہت سارے لوگ، تو نے کہا کہ اس کے سائے پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، لیکن میں نے ایک جگہ دیکھا، تو جو ہے آپ حضرات کی مکہ فتح ہوتا ہے، تو جو ہے نا آپ حضرات کی مکہ فتح ہوتا ہے، ایک جگہ میں نے دیکھا مکہ فتح ہوا، دروازہ کھولا، 360 بت موجود ہیں، پیغمبر نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایک بت بہت اونچا تھا، ایک دفعہ پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا، توجہ رہے آپ کی، سائے پر پاؤں کسی کا برداشت نہیں کرتا پروردگار عالم کہ میرے حبیب کے سائے پر بھی پاؤں آئے۔ ابھی جب دیکھا کہ یہ بت بہت بڑا ہے، اسی وقت علی کی طرف دیکھا کہ علی آؤ، علی آؤ۔ جب علی آئے قریب، کہا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ کندھوں پر مہر لگی ہوئی تھی خاتم النبیین کی، مہر لگی ہوئی تھی خاتم النبیین کی، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک دفعہ علی جب پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوئے اور بڑے بت کو مارنا شروع کیا، توجہ میری طرف رہے، بڑے بت کو مارنا شروع کیا، تو ایک دفعہ علی کو دیکھ کر کہتے ہیں یا علی این بلغتا، یا علی آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کہا کہ لو شئتو لمست العرش، اگر میں چاہوں تو عرش اعظم کو چھو لوں۔ یا علی این بلغتا، کہاں پہنچے؟ وہ اللہ جو سائے پر پاؤں رکھنا برداشت نہیں کرتا، آج علی کے پاؤں پیغمبر کے کندھوں پر، اور علی کا مقام بتا رہا ہے۔ کہتا ہے این بلغتا، کہاں پہنچے؟ کہا چاہوں تو عرش اعظم کو میں چھو لوں۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہی جملہ تمہیں کہنا چاہتا تھا، یہی جملہ کہنا چاہتا تھا۔ کہا این بلغتا، کہاں پہنچے؟ عرش اعظم تک پہنچا ہوں۔ عرش اعظم تک پہنچے ہو؟ کہا کہ ہم شیعان حیدر کرار امام اس کو مانتے ہیں جو ایک طرف سے اللہ تک پہنچے اور دوسری طرف سے رسول اللہ تک پہنچے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نہیں، بلند آواز سے صلوات نہیں آ رہی آپ نعرہ حیدری، حیدری۔ تو جو ہے نا حضرات کی ایک جملہ اور
عرض کر دوں، باتیں سنی ہوئی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، باتیں سنی ہوئی ہے، آپ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، محلہ بنی ہاشم ہے، یہ محلہ بنی ہاشم بالکل نزدیک ہے مسجد نبوی سے، اور اس میں ایک گھر ہے جو علی کا گھر ہے. آپ نے سنا ہوا ہے یہ واقعہ. عید کا دن بچے آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ کپڑے تو ہمارے آ گئے ہیں، ہماری ماں نے منگوا لیے ہیں، سواری کا انتظام نہیں ہے. جی چاہتا ہے کہ سوار ہو کر مسجد نبوی تک جائے. ذہن میں ہے نا کہ سائے پر پاؤں آنا نہیں پسند کرتا پروردگار عالم کا. جی چاہتا ہے کہ آج سواری جائے، ہمیں ایک سواری ملے تو ہم سوار ہو کر جائیں. پیغمبر نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ اب وہ نبی جو کائنات میں سب سے، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں گھبراتے کیوں حسن و حسین؟ دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ایک پر حسن کو بیٹھایا، ایک کندھے پر حسین کو بیٹھایا. اگر روایت کو اور تھوڑا سا بہتر کر سکوں تو ایک کندھے پر اگر زمین پر پاؤں ہاتھ نہیں رکھے تو ایک کندھے پر حسن کو بیٹھایا، ایک پر حسین کو بیٹھایا. اب حسن و حسین نے کہا کہ نانا یہ جتنے بھی سواریاں ہیں ان کی لگامیں ہیں، ان کی لگامیں ہیں، ہماری سواری کی لگام نہیں ہے. کہ گھبراتے کے ہو؟ امامہ اتارا اور کہا کہ یہ میری زلفیں رکھی اسی دن کے لیے تھی، میں نے زلفیں رکھی اسی دن کے لیے تھی. کچھ زلفیں حسن کے ہاتھ میں دی، کچھ زلفیں حسین کے ہاتھ میں دی. اب جب نکلے ہیں محلہ بنی ہاشم سے تو بچوں نے خواہش کی کہ جی چاہتا ہے کہ ذرا ان محلوں میں ہمیں پھرائیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہماری سواری کیسی ہے اور سوار کیسے ہے. جو ہی محلے میں جانا شروع کیا دیکھا کہ حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. آئے اور آ کر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے ان بچوں کے لیے. ایک دفعہ پیغمبر کا رنگ بدلا اور حضرت عمر کو دیکھ کر کہا کہ اے عمر یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارت الحسین، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. یہ ہم مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ہم آتے اسی لیے کہ ہم اپنی عقیدت حسین کے ساتھ جائیں. حسین نے قربانی آپ کے لیے دی. میں ابھی موضوع آگے چلاؤں گا تھوڑا سا. حسین نے آپ کے لیے قربانی دی تھی. آپ یہاں پر آتے ہیں حسین کے لیے. ایک جملہ میرا آپ اپنے پاس اپنے دامن میں سمیٹ کر جائے کہ ایک لفظ ایسا ہے جو انسان کے اندر انقلاب لے آتا ہے، جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، جو آپ کو حسین کے نزدیک کر سکتا ہے. وہ جملہ کون سا ہے؟ لبیک یا حسین. امریکہ ڈرتا ہے اس سے، اسرائیل ڈرتا ہے اس سے، دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے جب چند شیعہ مل کر یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے اور لبیک یا حسین کم از کم 5 دفعہ آپ کو کہنا چاہیے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری،
یہ یاد رکھیے. کبھی عرض کروں گا میں انشاءاللہ، اگر مجالس میں موقع ملا تو ضرور عرض کروں گا اس کے بارے میں کچھ گزارشات. میری عادت ہے کہ میں 3-4 مجالس فضائل کی پڑھتا ہوں، اور پھر ان فضائل کے ساتھ ساتھ جو ان کا مقصد ہے، پیغمبر کا مقصد، علی کا مقصد، حسن کا مقصد، حسین کا مقصد، اس کے جملے ضرور میں دہراتا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن یاد رکھیے کہ حسن و حسین اس سواری پہ سوار مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. کبھی حسین پیغمبر کے کندھوں پر ہے، کبھی پیغمبر کی پشت پر ہے، کبھی حسین سینے پر ہے. عرض کروں گا میں انشاءاللہ. ایک اور معجزہ سن لیجیے، 1 اور 2، کہ پیغمبر کے بدن سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی. روایت میں یہ ہے کہ جب آپ مسجد جایا کریں تو خوشبو لگا کے جائیں. امام بارگاہ آیا کرے تو خوشبو لگا کے آیا کرے. یہ خوشبو لگانا سنت پیغمبر ہے، سنت اہل بیت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجود سے ایسی بدبو آ رہی ہو کہ پاس بیٹھا ہوا مومن اذیت اس کو ملے. پیغمبر کے بدن سے ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر جس مقام سے گزر جاتے تھے، جس مقام سے گزرتے تھے، اس مقام سے 2-3 دن تک خوشبو آتی. 2-3 دن تک خوشبو مسلسل ہے. حتیٰ کہ مشرکین کو پتہ چل جاتا تھا، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ وہ مخصوص خوشبو سونگھ کر مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہاں سے ضرور پیغمبر گزرے. حدیث قصہ تو آپ سب نے سنی ہے، پڑھتے رہتے ہیں حدیث قصہ. اس میں ایک جملہ ہے نا، جب امام حسن آئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کیا کہا تھا؟ پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا، پیغمبر چادر کے اندر تھے، وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا، لیکن گھروں کا اصول یہ ہے کہ کمرے بعد میں ہوتے ہیں، برآمدہ اور صحن باہر کی طرف ہوتا ہے. باہر کے دروازے سے جو ہی حسن آئے ایک جملہ کہا کہ اماں انی اشم رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. میں ایک خوشبو سونگھ رہا ہوں، مخصوص خوشبو ہے پیغمبر کی. میں خوشبو سونگھ رہا ہوں، خوشبو سونگھ رہا ہوں جیسے کہ میرے نبی، میرے نانا کی خوشبو ہے، ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں. حسین آئے، انہوں نے بھی یہی کہا. علی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا. حدیث قصہ بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس خوشبو کی بات کر رہا ہوں جو پیغمبر کے بدن اطہر سے نکلتی تھی. صرف یہی معجزہ نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھے گا. ختم کیا میں نے اپنی بات کو، زیادہ نہیں بڑھاؤں گا میں. ایک قدم اور آگے بڑھائے گا. پیغمبر جس سواری پر سوار ہو جاتے تھے، تو جو ہے نا آپ حضرات بچوں، میں نے کہا ہے کہ آپ تیار رہے ذہنی طور پر. پیغمبر جس سواری پر سوار ہو جاتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوا کرتی تھی. وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوا کرتی تھی. جس سواری پر پیغمبر تشریف فرما ہوئے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوئی. گھوڑا جو ہوتا ہے نا، گھوڑا، اس کی اوسط عمر جو ہے وہ 40 سال ہے. 40-45 سال، 35 سال گھوڑے کی عمر ہوتی ہے. لیکن ایک گھوڑا پیغمبر کا تھا جس کو ہم ذوالجناح کہتے ہیں. یہ کربلا کے میدان میں حسین کے پاس تھا. کربلا کے میدان میں حسین کے پاس تھا. دنیا والوں
ہم پر یہ اعتراض مت کرنا کہ تم گھوڑا نکالتے ہو حسین کا، ہم تو گھوڑا نکالتے ہیں پیغمبر کا، جس پر پیغمبر تشریف فرما ہوئے، جس پر پیغمبر بیٹھے تھے، اس کی شبیہ ہم برآمد کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہمیں پیغمبر یاد آ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں علی یاد آ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں حسین یاد آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس سواری پر میرا نبی بیٹھ جاتا وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات عرض کروں، جس ممبر پر بیٹھا کرتے تھے، تاریخ کہتی کہ بعد میں وہ ممبر سے رونے کی آواز آتی تھی، رونے کی آواز۔ کیوں رونے کی آواز آتی؟ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ یہ ممبر، اس ممبر سے رونے کی آواز آ رہی، تو فرمایا کہ اس ممبر سے رونے کے لیے کی آواز اس لیے آتی ہے کہ اس پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ممبر ان کی جدائی میں رو رہا۔ میں کیا کروں، وقت ہی تک، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، جس طرح ایک اور جملہ کہہ کے آج کی اس مجلس کو ختم کروں گا کہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں بچے بالخصوص، صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب سفر پہ جاتے تھے تو ہمیں مکھیاں اور مچھر تنگ کیا کرتے تھے، مکھیاں اور مچھر ہمیں تنگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ مکھیاں اور مچھر پیغمبر کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مکھیوں کو بھی پتا تھا، مچھروں کو بھی پتا تھا کہ بیٹھنا کہاں ہے۔ بس میں نے ختم کیا اپنی بات کو، بہت سے معجزے ہیں جو آپ سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کم از کم 1 سال چاہیے کہ پیغمبر کے معجزوں کو بیان کیا جائے اور ہر معجزے سے سبق حاصل کیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ معجزہ کیوں پیغمبر نے دکھا۔ میرے دوستو، امہات المومنین کا بڑا مقام ہے۔ ایک دن پیغمبر تشریف لائے، غالباً حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے، دور سے پیغمبر تشریف لائے، کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، تھکا ہوا۔ گئے آرام کرنے کے لیے، اتنے میں وہ بچہ جس کی عمر 4 سال کی تھی، حسین نام تھا، باہر سے کھیلتا کھیلتا آیا، کہا نانی اماں میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا نانا حجرے میں ہیں۔ تو حسین نے دوسری بات نہیں کی، حسین نے چلنا شروع کر دیا حجرے کی طرف۔ جو ہی حجرے سے نزدیک ہوئے حسین، تو بی بی آگے بڑھی، کہا کہ بیٹا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی میرے آرام میں خلل نہ ڈالے، کسی کو چھوڑنا نہیں میری طرف۔ جب اتنا کہا نا تو اسی وقت حسین نے آنکھیں اٹھائی اور اٹھا کے کہا کہ نانا، نانی، کیا حسین، کیا میرے نانا نے یہ میرے بارے میں بھی کہا ہے کہ حسین کو بھی مت چھوڑنا؟ کہا کہ تشخیص کچھ نہیں دی، لہذا تھوڑا سا صبر کر جاؤ۔ حسین مایوس ہو گئے، حسین واپس پلٹے۔ تاریخ کا ایک جملہ مجھے ملتا ہے کہ حسین جب واپس پلٹے ہیں، جو ہی واپس پلٹے ہیں تو ایک دفعہ وہ حجرے کا دروازہ کھلا، حجرے کا دروازہ کھلا، بی بی نے دیکھا کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں،
پیغمبر کے پاؤں میں نالین نہیں ہے، پیغمبر کے پاؤں میں نالین نہیں ہے، پیغمبر کے سر پر امامہ نہیں ہے، پیغمبر کے گریبان کھلا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ سب کو روک لو لیکن میرے بیٹے حسین کو نہ روکنا۔ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین نے 5 یا 6 سال کم و بیش پیغمبر کے ساتھ گزارے تھے۔ عزادارو میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں 2 یتیم بچوں کا ذکر کروں۔ اگر آپ کا جی چاہے تو بے شک رو لینا، نہیں تو آنکھیں نیچے کر کے ایک دفعہ حسین کو اس کے بھانجوں کا پرسہ ضرور دے دینا۔ عزادارو چند سال پہلے صدام کے زمانے میں جب میں مسیب گیا، مسیب میں 2 قبریں تھیں عزادارو، ایک قبر پر لکھا ہوا تھا ابراہیم اور ایک قبر پر لکھا تھا محمد۔ میں نے جب قبر پر دیکھا تو یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ لکڑی کا جالی لگی ہوئی تھی، محمد کی قبر بنی ہوئی اور ابراہیم کی قبر بنی ہوئی۔ ایک دفعہ جب میں نے دیکھا تو اس چھوٹی سی جو تختی لگی ہوئی تھی اس تختی پر ان بچوں کا سن شہادت لکھا ہوا تھا۔ قسم خدا کی مجھے اس منبر کی قسم ہے، میں آج بھی وہ یہ لفظ دیکھ کر جو میں نے دیکھا ہوا ہے جب بھی یاد آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وقت شہادت اس بچے کی عمر 7 سال کی تھی اور دوسرے پر لکھا ہوا تھا 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی۔ ایک 7 سال کا بچہ، ایک 6 سال کا بچہ حضرت مسلم کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے۔ جب ابن زیاد آیا عزادارو، میں زیادہ نہیں عرض کروں گا، صرف 2-3 منٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابن زیاد آیا نا، ابن زیاد نے اعلان کیا، سارے جو لوگ تھے وہ چلے گئے۔ مسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ 2 بچے بھی اس بختر میں مسلم سے جدا ہو گئے۔ ایک دفعہ مسلم آئے عزادارو، مسلم کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ دونوں بچے کبھی ایک گلی میں جا رہے ہیں، کبھی دوسری گلی میں جا رہے ہیں، دروازے سارے بند ہیں، کبھی ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، میں مسلم کا بیٹا محمد ہوں، کبھی دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ میں ابراہیم مسلم کا بیٹا ہوں۔ عزادارو مسلم کا بیٹا، مسلم کا بیٹا۔ عزادارو جب دروازے سارے بند تھے، ایک دفعہ یہ دونوں بچے باہر آئے، کسی ظالم نے اس کو پکڑ لیا۔ میں اشارے میں عرض کروں گا، صرف اشارے میں عرض کروں گا، ایک ظالم نے ان دونوں کو کس طریقے سے پکڑا۔ عزادارو یہ دونوں بچے درخت پر چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک کنیز آتی ہے، ہاتھ میں پانی کا گڑھا ہے، اس نے پانی بھرا۔ ایک دفعہ پانی میں دیکھا تو چاند نظر آئے عزادارو، 2 چاند نظر آئے عزادارو۔ وہ چاند جب نظر آئے تو ایک دفعہ چاند دیکھا اس درخت کی طرف، کہا تم لوگ کون ہو؟ بچوں نے ہاتھ باندھا، کہا بی بی کہ اگر کسی سے نہ کہو گی تو ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ مسلم کے بچے ہیں تو پھر لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ ایک دفعہ کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، میری مالکہ شیعہ ہے، مومنہ ہے، اس کے پاس تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ عزادارو حارث کے گھر میں مہمان ہوئے، رات کا وقت برداشت کر سکو تو میں عرض کروں، جب رات کا وقت ہوا دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ نہ جانے کیا خواب میں دیکھا تھا کہ مولا علی تشریف لائے ہیں اور وہ بلا رہے کہ بیٹا
میری طرف ہماری طرف آ جا. عزاداروں دونوں بچوں نے روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے میں ڈالا, ایک دوسرے کے گلے میں ڈالا, آواز بلند ہوئی. ایک دفعہ حارث بیوی سے کہتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا کہ کسی کی نہیں ہے, خاموش ہو کے سو جاؤ. کہا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم کے بچوں کی آواز ہے. عزاداروں جو ہی دروازہ کھولا, دو بچے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا. عزاداروں یہ ظالم آگے بڑھا, میں معافی چاہوں گا سیدوں تم سے, میں معافی چاہوں گا مومنوں تم سے. ایک دفعہ ہاتھ ڈالا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بچے کے سر کے بال اس کے ہاتھ میں, ایک دوسرے بچے کے سر کے بال بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے. دونوں ہاتھوں کو باندھا. ظالم نے نہ جانے کیا کیا کہ ایک دفعہ دونوں بچوں کے رخسار سرخ ہو گئے, رخسار سرخ ہو گئے. عزاداروں ظالم نے کیا کیا, ظالم نے کیا کیا, ان کو باندھا. صبح لے کر دربار گیا. ایک دفعہ دربار میں گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ ان کو حاکم کے زندان بان کے حوالے کر دو, ان کو زندان بان کے حوالے کر دو. 1 سال تک یہ زندان میں رہے, کبھی ان کو گرم ٹھنڈا پانی نہیں ملا, کبھی اچھی غذا نہیں ملی. عزاداروں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک جملہ. جب 1 سال گزر گیا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا, کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس شیخ سے کہیں کہ ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں, ہم علی کے نواسے ہیں, ہمیں چھوڑ دو کہ ہم جائیں. عزاداروں اتنا کہنا تھا کہ جب یہ روٹی لے کر آیا ہے, کھانا لے کر آیا ہے, تو ان بچوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کہا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا اس لیے نہیں کھائیں گے کہ ہم مسلم کے بچے ہیں, ہمیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے, ہمیں نانا کا روزہ یاد آ رہا ہے, ہمیں کربلا یاد آ رہی ہے. عزاداروں جب دونوں بچوں نے یہ کہا تو دونوں ہاتھ باندھ لیے اور کہا کہ چلے جاؤ, تم دونوں چلے جاؤ. جب یہ دونوں بچے چلے گئے, عزاداروں حارث ان کو پکڑ کر لایا تھا. ایک دفعہ تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ قبل اس کے کہ یہ دربار میں لے جائے, ایک روایت یہ بھی ملتی ہے, ایک دفعہ حارث نے اپنے غلام سے کہا کہ چلو میرے ساتھ, بیٹے سے بھی کہا کہ چلو میرے ساتھ. دونوں کو لے کر فرات کے دجلہ کے کنارے پر آیا. جو ہی دجلہ کے کنارے پر آیا, غلام سے کہا کہ ان کا سر قلم کر دو. عزاداروں جب کہا نا کہ سر قلم کر دو, تو اس غلام نے کہا کہ میں اس کا سر قلم نہیں کر سکتا, یہ بہت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ان کا سر قلم کر کے میں کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا. عزاداروں غلام بھاگ گیا. بیٹے سے کہا, بیٹے نے بھی انکار کر دیا. اس ظالم نے کیا کیا, ایک دفعہ تلوار نکالی اور بچوں سے کہا کہ بچوں تیار ہو جاؤ. بچوں نے کہا کہ ظالم ہمیں دربار لے جاؤ, تمہیں اچھی قیمت مل جائے گی. عزاداروں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا بازار میں لے جا کر بیچ دو, تمہیں اچھی قیمت مل جائے گی. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. آخری بات بچوں نے کہی, کہا کہ اچھا ہمیں مدینے کے لیے چھوڑ دو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتی. کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. عزاداروں جب 2 رکعت نماز پڑھی, اس ظالم نے تلوار اٹھائی. عزاداروں اس ظالم نے تلوار اٹھائی.